بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اور مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے محترم عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جادوگر کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ آج کی ہماری اس ویڈیو سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے، اور ساتھ میں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس طرح کے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ محترم سامعین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس ہندو عورت سے خیر و عافیت پوچھی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک پنجذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اسی لیے کوئی بھی شخص اس سے انسانی لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی کہ میرا تعلق اجودہن میں رہنے والے گوالیوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے، میں برسوں سے دودھ بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہندو عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ کہتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک میں انہیں دودھ دیتی رہی، مگر جب میں نے ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بددعا دینے لگے اور کہنے لگے، اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ چنانچہ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ بیچنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ میں مجبور ہو کر دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی اور ان سے دودھ کو التجا کرنے لگی کہ آدھا دودھ وہ لے لیا کرے اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرے، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے نوکر میرے گھر آئے اور بڑے احترام اور شفقانہ انداز میں کہنے لگے کہ ہمارے گرو کا حکم ہے، اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے اور پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینوں سے ان ظالموں کو دودھ دے رہی ہوں اور خود گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں، اور اب تو گاؤں والوں نے بھی قرض دینے سے منع کر دیا۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ ہندو عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔
چنانچہ اچانک دودھ فروش ہندو عورت کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزرے گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں اس درخت کے نیچے دیکھا تو چلی آئی، میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو، میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ جادوگر آپ لوگوں کے پاس نہ آئے اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ جس طرح میرے ساتھ ہوا۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگرے کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیران بینو تمہارا اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو تو تم خود بھی محفوظ ہوگی، تمہارے بچے اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو سن کر دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا۔ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار جادوگروں سے نہیں بلکہ دنیا کے ستمگروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والی پر عورت کی نظر پڑی، وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے یہاں سو کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ چنانچہ جادوگروں کے چیلے وہاں آئے اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں پر آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہو۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس سے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے قبیلوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی تکبر و غرور سے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور پھر بلند آواز اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر بزویانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی دیہاتی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے،
تیرے شاگردوں کو ایک شرط پر رہا مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جائے، اور کہنے لگا اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ چنانچہ گرو نے بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودھن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت پذیر ہوئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا، اور نتیجتاً سینکڑوں بت پرست اور وہ عورت حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اجودھن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی، جس کا حوالہ سیرت حضرت بابا فرید گنج شکر میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی سے سنیں، اور ساتھ میں اس واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ تو آج کے اس واقعے سے آپ دوستوں نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور ساتھ میں کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔